خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد جب مشرق وسطیٰ کے ٹکڑے کیے گئے تو لاتعداد عرب ممالک وجود میں آئے۔ ان تمام عرب ممالک کو دو فاتح قوتوں برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا، اور جب یہاں اپنے قدم خوب جما لیے اور مختلف حربوں سے گروہوں میں اپنے اتحادی بھی بنا لیے تو پھر ان ریاستوں کو آہستہ آہستہ خود مختار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پرانی نوآبادیاتی سلطنتیں خصوصاً برطانیہ اور فرانس دونوں کو امریکہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے زیر تسلط علاقوں سے بوریا بستر باندھیں اور اقتدار مقامی افراد کے حوالے کر دیں۔ ویسے بھی انہیں اپنے تباہ شدہ ملکوں کی تعمیر کرنا تھی، جس کے لیے امریکہ نے مارشل پلان کے تحت انہیں خطی رقم دے رکھی تھی۔ اب امریکہ کا دنیا پر معاشی کنٹرول کے ذریعے حکومت کرنے کا آغاز ہوا۔ دنیا کے ممالک نوآبادیاتی قوتوں سے آزاد ہوئے تو عالمی سطح پر دو متحارب قوتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان دونوں طاقتوں کا بنیادی میدان معاشی تھا، جس کی نصرت و کامیابی کے لیے وہ اپنی عسکری قوت بھی مسلسل بڑھا رہے تھے۔ ایک امریکہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا علم بردار تھا اور مارکیٹ اکانومی کا حامی تھا، جبکہ دوسرا سوویت یونین تھا جو اشتراکی معیشت کا علم بردار تھا اور دنیا بھر میں مزدور کی بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا۔ عالمی جنگ کی خاکستر سے جو چنگاری پھوٹی اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ کو سرد جنگ کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ 1945 سے 1992 تک 47 سال دنیا کے اعصاب پر چھائی رہی۔ دونوں طاقتوں کے درمیان آپس میں تو کوئی بڑی عالمی جنگ برپا نہ ہوئی، مگر ویتنام سے لے کر انگولا، چلی اور برازیل سے لے کر عراق و افغانستان تمام غریب و مفلوک الحال ممالک میدان جنگ بنے رہے اور آگ اور خون میں نہاتے رہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور خوب بنایا۔ تمام عرب شیوخ جن کی زمین تلے تیل کے خزینے چھپے ہوئے تھے، انہیں جنگ عظیم اول کے بعد سے ہی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے بعد جتنا بڑا تیل کا خزانہ تھا اتنا ہی چھوٹا اور کمزور ملک بنایا گیا۔ قطر، کویت، بحرین، مسقط، دبئی، ابوظہبی اور ملحقہ 5 ریاستیں۔ ان کے علاوہ خطے میں 3 بڑے ممالک بھی تھے جو بیش بہا تیل کی دولت سے مالا مال تھے: سعودی عرب، عراق اور ایران۔ سعودی عرب میں تو امریکی کمپنی آرامکو جنگ عظیم دوم سے بہت پہلے یعنی 29 مئی 1933 سے ہی اپنے قدم جما چکی تھی۔ ایران میں رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا جو 1941 سے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے براستہ یورپ وہاں اقتدار پر قابض تھا۔ اسرائیل کے 1948 میں قیام کے بعد تو جیسے خطے میں امریکی مفادات کا ایک مضبوط مرکز قائم ہو گیا۔ لبنان کے شہر بیروت میں امریکی پرانے تھے۔ یہاں تو امریکی یونیورسٹی بیروت 1865 میں ہی قائم ہو گئی تھی۔ سوویت یونین نے بھی مصر، لیبیا اور شام میں اپنے لوگوں کو برسر اقتدار لا کر مشرق وسطیٰ میں گھسنے کی کوشش کی۔ عراق میں پہلے احمد حسن البکر اور پھر صدام کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا، اور یوں مشرق وسطیٰ میں اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کی آپس کی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ سوویت یونین کے زیر اثر ممالک میں زیادہ تر فوجی ڈکٹیٹر تھے۔